अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत कराएंगे जो कि मुंबई की CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली के एक बहुत बड़ी करामत का वाकया जिसे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैह की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाहि अलैह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार आबिदो जाहिद थे। आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली कामिल हैं। आपका आस्ताना मुबारक मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाहि अलैह की करामात के बारे में ये मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाहि अलैह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकूनत पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाहि अलैह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वो लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वो लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहाँ पर पटरी बिछानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैह ने हटने से मना फरमा दिया। तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वो उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वो लोग पटरी बिछाते और वो उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा तो वो लोग समझ गए कि हो ना हो ये करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वो लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैह की वो इबादत वाली जगह को छोड़ दिया, जहां आज आप रहमतुल्लाहि अलैह की मज़ार पाक मौजूद है। तो दोस्तों, ये हैं अल्लाह के वलियों की शान कि उन्होंने अंग्रेजों को ये सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया और अहले बैत के वसीले से हम सब को मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाएं। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह करामत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वो बर्फ सी जम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई ये करामत, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, सच्चे आशिकाने औलिया जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों,
حضرت چنچن بابا رحمت اللہ علیہ، آپ کا نام حضرت سید علی شاہ رحمت اللہ علیہ ہے، آپ کا آستانہ مبارک اجین میں ہے۔ سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا رحمت اللہ علیہ بڑے ہی شان و مقام والے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا، لیکن ایک کرامات آپ کی ایسی ہے جسے سننے کے بعد آپ سبھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایک بار کا ذکر ہے، حضرت سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا رحمت اللہ علیہ ٹرین میں بیٹھ کر اجین سے فتح آباد جا رہے تھے۔ راستے میں چنتامن گڑھ اسٹیشن پر ٹی ٹی، جس کا نام بی سی پاٹک ہے، اس نے آپ سے ٹکٹ مانگا۔ آپ نے کہا، اے خدا کے بندے، ہم فقیر ہیں، ٹکٹ وکٹ ہم نہیں جانتے ہیں۔ ٹی ٹی بہت حیران ہوا، اسے غصہ آ گیا اور کہا، بابا ٹکٹ تو دکھانا پڑے گا ورنہ ٹرین سے نیچے اتار دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد بھی حضرت چنچن بابا نے وہی فرمایا، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس ٹکٹ وکٹ کچھ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ٹی ٹی پاٹک کو بہت غصہ آیا کہ اس نے اس کو جبرن ٹرین سے نیچے اتار دیا اور ان کو برا بھلا کہنے لگا۔ جب ٹی ٹی نے آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تو آپ کو جلال آ گیا اور آپ وہاں سے چپ چاپ چلے گئے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد جب گارڈ نے ہری جھنڈی دکھائی ٹرین کو چلانے کے لیے تو لوکو پائلٹ نے ٹرین چلانے کے لیے آگے بڑھایا تو ٹرین چل ہی نہیں رہی تھی۔ ٹرین نے سیٹی ماری، آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ ڈرائیور اور فورمین نے پورے ٹرین کی چیکنگ کی کہ شاید کوئی خرابی آ گئی ہو، لیکن ٹرین میں کوئی بھی خرابی نہیں نکلی اور ٹرین آگے بھی نہیں بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے خوب محنت مشقت کیا ٹرین کو چلانے کے لیے، پر ٹرین چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب ان لوگوں کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا، وہ پریشان ہو گئے تھے۔ آخر ٹرین کو کیا ہو گیا ہے؟ ٹرین اسٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے؟ وہ سب تھک ہار مان چکے تھے۔ تب اسی ٹرین میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا، جب تک تم لوگ سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کو ٹرین میں سوار نہیں کرو گے ٹرین نہیں چل سکتی، کیونکہ تم نے ان کے ساتھ بد زبانی کی ہے، ان کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے تمہاری ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ جیسے ہی یہ بات لوگوں نے سنا تو حیران ہو گئے اور سارے ٹرین ادھیکاری چنچن بابا کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے اور گڑ گڑانے لگے۔ حضرت سید رحمت اللہ علیہ عرف چنچن بابا نے کہا، مجھ سے ٹکٹ مانگتا ہے جبکہ ٹرین میں موجود کافی لوگوں کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، کیونکہ اجین ریلوے کھڑکی پر ٹکٹ ہی نہیں ہے۔ سارے ادھیکاری یہ سن کر حیران ہو گئے۔ جب ادھیکاریوں نے ٹرین میں تلاش کیا تو حقیقت میں کسی کے پاس ٹکٹ نہیں نکلا اور نہ ہی اجین ٹکٹ گھر میں کوئی ٹکٹ ملا۔ فتح آباد کی ٹکٹ غائب تھی۔ اللہ اکبر! یہ کرامت دیکھ کر وہ سارے لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور وہ ٹی ٹی پاٹک بھی بہت شرمندہ ہوا اور وہ لوگ سمجھ گئے حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا بڑے ہی کرامات والے ہیں۔ جب انہوں نے سب کی چیکنگ کر لی تو آپ سے آ کر کہنے لگے، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مہربانی کر کے ہم پر رحم فرمائیے اور آپ ٹرین میں واپس سوار ہو جائیے تاکہ سارے لوگوں کو سکون ہو جائے اور ہماری ٹرین پھر سے آگے بڑھ سکے۔ اس کے بعد سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کو ان کے اوپر رحم آ گیا اور آپ ریل میں واپس تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ ٹرین میں بیٹھ گئے ٹرین ویسے ہی آگے بڑھنے لگے۔ سبحان اللہ! دوسرے دن ٹی ٹی پاٹک کو کسی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا۔ ٹی ٹی کو اپنی غلطی کا احساس تھا، وہ جانتا تھا یہ سب سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کی شان میں گستاخی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اجین شہر میں ہی حضرت مولانا غیاث الدین چشتی عرف مولانا موز رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے۔ ان کے مزار کے باہر ہی ایک بزرگ صوفی عبدالعزیز بابا رہتے تھے جو شریعت، طریقت، معرفت و حقیقت کے منزلوں سے آگاہ تھے۔ پاٹک صاحب بھی کبھی کبھی عبدالعزیز بابا کے پاس جاتے تھے۔ ایک دن پاٹک صاحب نے عبدالعزیز بابا سے کہا، سرکار مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں نے چنچن بابا کو ٹرین سے اتار دیا تھا تو میں بھی اپنی نوکری سے نکال دیا گیا ہوں، اب آپ ہی میری مدد کیجئے، مہربانی آپ میری سفارش حضرت سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا سے
کر دیں تاکہ میری زندگی کے ریل واپس پٹری پر آ جائے۔ حضرت عبدالعزیز بابا کو چنچن بابا کے جلال کا بخوبی علم تھا، جبکہ ان کا لقب تاج مزار تھا۔ پہلے وہ تیار نہیں ہوئے، مگر پاٹک صاحب کے اصرار کرنے پر اب حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کے پاس جانے کو تیار ہو گئے۔ عبدالعزیز بابا چنچن بابا کے پاس گئے اور کہا، حضور، اسے اپنی غلطی کا احساس ہے، یہ اپنی نوکری سے نکال دیا گیا ہے، اس کے بال بچے اب کیا کھائیں گے، یہ مر جائے گا، آپ اس پر رحم فرمائیے۔ حضرت چنچن بابا بہت ہی رحم دل تھے، آپ کے اندر رحم سمایا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی رحمت بھری نظر ڈالی اور بولے، جاؤ، انشاءاللہ کل یہ بحال ہو جائے گا، یعنی یہ جو پریشان ہیں کل وہ حل ہو جائے گا، اور اب اللہ کے ولی نے فرما دیا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ دوسرے دن ٹی ٹی پاٹک کو اپنی پوزیشن پر واپس بلا لیا گیا اور اسے نوکری واپس مل گئی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے حضرت سید علی شاہ عرف چنچن بابا کی یہ کرامت، جس کے چلتے ایک ٹرین اپنے در پر کھڑی رہ گئی۔ دوستو، اللہ والے کی شان بہت بڑی ہوتی ہے، ان کی کرامات بہت بڑی ہوتی ہے۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ایک بہت ہی بری اور افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر آج کا مسلمان جاگ چکا ہے تو میں آپ کو ایک ایسی خبر بتانے والا ہوں جسے سننے کے بعد یقیناً آپ کو بہت بڑا صدمہ لگ سکتا ہے اور آپ کے پیروں تلے سے زمین بھی کھسک سکتی ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، چاہے آپ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں یا عیسائی، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ خواجہ غریب نواز سے محبت رکھنے والے ہر شخص تک یہ بات پہنچ جائے۔ دوستو، آپ جانتے ہی ہیں کہ آج ہمارے بھارت میں کچھ لوگ نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، بھائی بھائی سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس ملک میں ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی سب مل جل کر رہتے ہیں، لیکن کچھ نفرت پھیلانے والے لوگ مسلسل اس ملک کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو شخص اپنے ہی ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت کے نزدیک جو بھی تعمیرات غیر قانونی سمجھی جا رہی ہے، چاہے وہ مسجد ہوں، درگاہ ہوں، مدرسہ ہوں، ان پر کارروائی کی جا رہی ہے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ایسے میں اب اجمیر شریف یعنی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے درگاہ کے بارے میں بھی ایک افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ کچھ نفرت پھیلانے والے لوگ اب بڑی بڑی درگاہوں کو نشانہ بنانے لگے ہیں۔ دوستو، بتایا جا رہا ہے کہ مہارانا پرتاپ نے راجستھان کے مکھیہ منتری کو ایک خط لکھا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کی جانچ کرائی جائے، کیونکہ وہاں بھی مندر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ درگاہ صدیوں پرانی ہے اور اس سے ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی سب کی عقیدت جڑی ہوئی ہے۔
हकीकत ये भी है कि यहाँ आने वालों में बड़ी तादाद गैर मुस्लिम भाइयों की होती है। वह भी अपनी मुरादें लेकर आते हैं और अकीदत के साथ हाजिरी देते हैं। हर साल लाखों लोग इस दरगाह पर हाजिर होते हैं और अपनी दुआएं मांगते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब कुछ लोग इस दरगाह को भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर शायद वो ये भूल गए हैं कि कुर्सी पर कोई भी बैठे हों, मगर राजा तो मेरा खाजा ही है। दोस्तों, जो लोग खाजा गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंट को नहीं उठा सके, वो खाजा गरीब नवाज की दरगाह को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए चाहे लोग कितनी ही नफरत फैलाएं और कितनी ही कोशिशें करें, लेकिन इस मुल्क के समझदार हिंदू और समझदार मुसलमान कभी भी ऐसी हरकत कामयाब नहीं होने देंगे। दोस्तों, ऐसे हालात में हमें अमन, मोहब्बत और भाईचारे को कायम रखना है। नफरत फैलाने वालों की बातों में नहीं आना है। वो सिर्फ अपनी शोहरत और अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। हर मजहब में चंद ऐसे लोग जरूर होते हैं जो नफरत फैलाते हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों या ईसाई, लेकिन ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन होते हैं। इसलिए कहा गया है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। जो शख्स वाकई इस मुल्क से मोहब्बत करता है, वह हमेशा अमन, भाईचारे और मोहब्बत की बात करेगा। वो कभी किसी मजहब, अकीदत या इबादतगाह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए मुझे लगा कि यह बात आप सब तक जरूर पहुंचानी चाहिए। दोस्तों, हकीकत यह भी है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चादर भेजते हैं। इससे अंदाजा होता है कि इस दरगाह से उनकी भी अकीदत वाबस्ता है। इस तरह बड़े बड़े फिल्मी सितारे और मशहूर शख्सियात भी अपना नया काम शुरू करने से पहले यहाँ हाजिरी देते हैं, दुआ मांगते हैं और फिर अपने काम का आगाज करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें कामयाबी अता फरमाता है। दोस्तों, बहुत से गैर मुस्लिम भाई भी जो अमन और भाईचारे चाहते हैं, ऐसी खबरों को सुनकर परेशान होते हैं। वो भी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के साथ इस तरह की कार्रवाई हो या वहां खुदाई की जाए। लेकिन अफसोस कि अब बड़ी बड़ी दरगाहों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे वक्त में मुसलमानों को सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यानी बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। जो लोग नफरत फैलाते हैं वो अपनी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अगर हम उनकी बातों पर ध्यान ना दें और सिर्फ मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम देते रहें, तो एक दिन वो खुद खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ मोहब्बत बांटनी है, नफरत नहीं। हमें इस मुल्क की यकजहती और भाईचारे को मजबूत करना है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों को जरूर समझेंगे। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह कोई आम या छोटी बारगाह नहीं, यह एक बहुत बड़ी और बाफैज बारगाह है। यहाँ हर मजहब के मानने वाले अपनी मुरादें लेकर आते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगते हैं। तारीख में यह भी मिलता है कि बादशाह अकबर भी यहाँ अपनी मुराद लेकर हाजिर होते थे। उन्होंने अल्लाह ताला से औलाद की दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने उन्हें बेटे की नियामत अता फरमाई। इसलिए हर साल लाखों लोग इस बारगाह में हाजिर होते हैं। इसलिए चाहे कोई कितनी ही कोशिश कर लें, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह का बाल भी बेकार नहीं कर सकता। हमें अल्लाह तबारक व तआला पर पूरा यकीन है। दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह पहली बार अजमेर शरीफ तशरीफ लाए तो आपने एक खेमा लगाया हुआ था। आप असर से लेकर मगरिब तक मुसलसल रोते रहते थे। अजमेर का एक नौजवान किसी काम से बाहर गया हुआ था। कुछ अरसे बाद जब वापस आया तो एक दिन उसका गुजर उस खेमे के करीब से हुआ। जब वो वहां से गुजरा तो उसे रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज रो रहे हैं। वो उस वक्त मुसलमान नहीं था। वो फौरन घर गया और अपनी माँ से पूछा, माँ, ये मुसलमानों के बाबा
کیوں روتے ہیں؟ میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، عصر سے لے کر مغرب تک یہ روتے رہتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا جا کر خود ان سے پوچھ لو۔ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے میں حاضر ہوا اور عرض کیا بابا میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، آپ کے رونے کی آواز سنتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کیوں روتا ہوں؟ نوجوان نے کہا جی ہاں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا میں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ اپنے مرشد کی خدمت میں گزارا ہے، مجھے اپنے پیر کی یاد رلاتی ہے، میں عصر سے مغرب تک اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں۔ نوجوان نے کہا میں نے تو سنا تھا کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو روتا ہے، کیا محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا ہاں محبت میں بھی انسان روتا ہے۔ نوجوان نے عرض کیا تو پھر میں بھی رونا چاہتا ہوں، مجھے بھی رونا سکھا دیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا تم بھی رونا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں بھی رونا چاہتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن دو شرطیں ہیں، پہلی یہ کہ مسلمان ہو جاؤ اور دوسری یہ کہ میرے مرید بن جاؤ۔ نوجوان نے کہا میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور ساری بات بتائی۔ ماں نے کہا بیٹا تم ضدی ہو، جو ارادہ کرتے ہو پورا کرتے ہو، اگر تمہارا دل یہی چاہتا ہے تو جا کر کر لو۔ چنانچہ وہ دوبارہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا بابا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے اسے مسلمان بھی کر لیا اور اپنا مرید بھی بنا لیا۔ اب خواجہ غریب نواز نے فرمایا اب تمہارا سارا وقت میرے ساتھ گزرے گا۔ چنانچہ وہ نوجوان ہر وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ رہنے لگا، ناشتے کے وقت بھی، کھانے کے وقت بھی، سفر میں بھی، حجر میں بھی، ہر لمحہ اپنے مرشد کے ساتھ رہتا۔ آہستہ آہستہ اسے خواجہ غریب نواز کی قربت کی ایسی عادت ہو گئی کہ وہ ان کا دیوانہ بن گیا، ان کا عاشق بن گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن خواجہ غریب نواز نے فرمایا اب تمہارے لیے 3 دن کی چھٹی ہے، 3 دن کے لیے اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس نے عرض کیا ٹھیک ہے حضور میں چلا جاتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا لیکن 3 دن تک تم مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے۔ اس نے عرض کیا جی بہتر۔ چنانچہ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ دوستو یہ وہ نوجوان تھا جو روز 3 وقت کھانا کھایا کرتا تھا، لیکن اس دن جب گھر پہنچا تو ایک لقمہ بھی نہ کھا سکا۔ اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، دل میں ایک خالی پن سا محسوس ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، رات ہوئی تو اسے نیند بھی نہ آئی۔ وہ گھر کی چھت پر جا بیٹھا۔ اس کی ماں نے دیکھا تو پوچھا بیٹا تم چھت پر کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے جواب دیا ماں پتہ نہیں کیوں آج مجھے نیند نہیں آ رہی، آج میں کھانا بھی نہیں کھا سکا۔ ماں اسے سمجھا بجھا کر واپس چلی گئی۔ جب سحری کا وقت قریب آیا تو اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش شروع ہو گئی۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ ماں دوڑتی ہوئی آئی اور پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان بولا ماں مجھے محبت ہو گئی ہے، ماں مجھے عشق ہو گیا ہے۔ ماں تو خواجہ غریب نواز کے پاس جا اور ان سے کہہ دے کہ مجھے واپس بلا لے، اب مجھ سے یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ماں فوراً خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا بابا آپ نے میرے بیٹے کو کیا کر دیا ہے؟ میں آپ کا تعلق تو نہیں سمجھتی لیکن میرا بیٹا رو رہا ہے، اسے واپس بلا لیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا نہیں ابھی وقت نہیں آیا۔ پھر فرمایا ابھی تو عشق کی ابتدا ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ اس کی تمنا تھی، اس کی خواہش تھی کہ محبت میں رونا سیکھ جائے، ابھی تو یہ صرف شروعات ہے۔ چنانچہ ماں کو واپس بھیج دیا۔ ماں گھر پہنچی اور بیٹے کو ساری بات بتائی۔ یہ سن کر نوجوان اور زیادہ بے چین ہو گیا۔ اس نے کہا ماں اگر میرے مرشد نے مجھے واپس نہ بلایا تو میں مر جاؤں گا، یہ محبت مجھے مار ڈالے گی۔ اگر تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو میرے مرشد کو راضی کر لو۔ ماں دوبارہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیا اے غریب نواز کرم فرمائیے، یہ ایک ماں کی التجا ہے، میرا بیٹا آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا اگر یہ ایک ماں کی خواہش ہے
تو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، جاؤ اسے واپس بھیج دو۔ یہ سن کر نوجوان خوشی سے دوڑتا ہوا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو درس دے رہے تھے، لیکن ایک بڑا مجمع موجود تھا۔ نوجوان دروازے پر کھڑا ہوا اور اپنے مرشد کو دیکھنے لگا۔ خواجہ غریب نواز نے بھی اسے دیکھا اور فرمایا آؤ آؤ، پھر مسکراتے ہوئے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ محبت کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ نوجوان دوڑ کر آیا اور خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر گیا۔ خواجہ غریب نواز نے اسے پوچھا اب پتا چلا محبت میں رونا کیسے آتا ہے؟ وہ روتے ہوئے عرض کرنے لگا حضور مجھ پر کرم فرمائیے، اور ان کے قدموں سے لپٹ گیا۔ دوستو، اس وقت وہاں موجود تمام مرید یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ صرف وہ نوجوان ہی نہیں رو رہا تھا بلکہ سارے مرید رو رہے تھے۔ وہ اپنے مرشد اور مرید کی محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر خواجہ غریب نواز نے اس سے پوچھا آج رات تم نے کھانا کھایا تھا؟ اس نے عرض کیا نہیں حضور۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا مجھے بھی آج رات نیند نہیں آئی۔ یہ سن کر تمام مرید حیران رہ گئے۔ ایک طرف مرید کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، دوسری طرف خواجہ غریب نواز کی آنکھیں بھی نم تھی۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔